السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر اس محفل میں بات ہوگی یہ کافی مشہور غزل ہے اور گائی بھی گئی ہے، آپ نے کتنی مرتبہ سنی بھی ہوگی۔ ہم اس غزل کی تشریح ایک مرتبہ پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن ہمارے کچھ دوستوں کا کہنا تھا کہ انہیں وہ ویڈیوز نہیں مل سکیں، تو آپ اس کی تشریح ایک مرتبہ پھر کر دیجئے۔ یہ 8 اشعار پر مشتمل غزل ہے۔ ہم اس کے 2 حصے کریں گے، ایک حصہ آج کی محفل میں اور ایک حصہ اس کے بعد کی محفل میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: میں ہوں مشتاق جفا، مجھ پہ جفا اور سہی، تم ہو بیداد سے خوش، اس سے سوا اور سہی۔ مشتاق کا مطلب ہوتا ہے شوق رکھنے والا، جفا کہتے ہیں ظلم کرنے کو، بیداد بھی ظلم کرنے کو کہتے ہیں، اور سوا کا مطلب ہوتا ہے اور زیادہ۔ یہ غزل جیسا کہ مقطع سے ظاہر ہے نواب علاء الدین احمد خان الائی نے بااصرار لکھوائی تھی، اور مرزا غالب کے جو خطوط ہیں ان میں ایک خط ہے 26 جولائی 1865 کا۔ اس خط میں انہوں نے یہ غزل الائی کے پاس لوہارو بھیج دی تھی۔ لوہارو ایک ریاست تھی چھوٹی سی، تو اس لیے شروع میں یہ دیوان غالب میں شامل نہیں ہو سکی، اور مرزا کا کوئی دیوان 1865 کے بعد ان کی زندگی میں شائع نہیں ہوا، تو اسے بعد میں کسی کو خیال بھی نہیں آیا کہ اسے دیوان غالب میں شامل کیا جائے۔ بہرحال یہ بات ایک درمیان میں آ گئی تھی، کیونکہ جب آپ اس کا مقطع پڑھیں گے، مجھ سے غالب یہ الائی نے غزل لکھوائی، تو پھر آپ الجھن کا شکار ہو جائیں گے، تو ہم نے چاہا کہ ہم پہلے ہی آپ کو اس کی وجہ تسمیہ بتا دیں۔ کہتے یہ ہیں کہ میں خود جفا پسند کرتا ہوں، یعنی ظلم پسند کرتا ہوں، تو محبوب سے کہتے ہیں کہ تم مجھ پر اور زیادہ ظلم کر لو، تمہیں ظلم اور جور پسند ہے تو جتنا کر رہے ہو اس سے زیادہ کر لو، میں کبھی تم سے اس کی شکایت نہیں کروں گا۔ دیکھیے، یہ روایتی عشق اور معشوق والا معاملہ ہے، جس میں کہ عاشق چاہتا ہے کہ محبوب جتنا بھی ظلم کر سکتا ہے وہ کرے، اور عاشق جتنا بھی زیادہ ظلم برداشت کر سکتا ہے وہ کرے۔ تو ایک طرح سے ظلم ہونا کسی کے اوپر ایک طرح کی آزمائش ہوتی ہے، تو عاشق ہمیشہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ محبوب چاہے مجھے کتنی ہی زیادہ آزمائش میں کیوں نہ ڈالے، میں اس امتحان میں پورا اتروں گا اور اس کے کسی بھی ظلم سے مفر اختیار نہیں کروں گا، یعنی اس کے ظلم پر کوئی احتجاج نہیں کروں گا، اور اس طرح میں اپنے محبوب کی نظروں میں معتبر ٹھہروں گا، ممتاز ٹھہروں گا۔ میں اپنے محبوب کو یہ بتا کر رہوں گا کہ تم جو مجھ پر ظلم کرتے ہو، مجھے اس پر صبر کرنا آتا ہے، کیونکہ محبت صبر مانگتی ہے، اور تم مجھے ہمیشہ اس سلسلے میں صبر کرنے والا یا صابر پاؤ گے۔ تو ظلم محبوب کا شاعر کی نظروں میں ایک طرح سے محبوب کے لیے آزمائش ہوتی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو مزید آزمائش میں ڈالا جائے تاکہ وہ اپنے وفاداری کا مزید ثبوت دے سکیں، یعنی زیادہ سے زیادہ آزمائشیں ہوں، زیادہ سے زیادہ وہ صبر کریں، اور زیادہ سے زیادہ محبوب کی نظروں میں سرخرو ٹھہریں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ تم اگر اس بیداد سے خوش ہو، اگر اس ظلم سے خوش ہو، تو اس سے بھی زیادہ سوا تم کرو، یعنی اس سے بھی زیادہ تم کرو، اور میں اس سے کبھی بھی پیٹ نہیں موڑوں گا، میں ہمیشہ وفا کرتا رہوں گا، اور تم مجھے ہمیشہ وفادار پاؤ گی۔ دوسرا شعر ہے: غیر کی مرگ کا غم کس لیے اے غیرت ماہ، ہے ہوس پیشہ بہت وہ نہ ہوا اور سہی۔ غیر سے مراد یقیناً ان کا اپنا رقیب ہے، یعنی وہ جو غالب کے علاوہ بھی یا شاعر کے علاوہ بھی محبوب کو چاہتا ہے،
مرگ کا مطلب ہوتا ہے موت، مر جانا۔ غیرت ماہ کا وہ مطلب ہے وہ کہ جسے دیکھ کر چاند کو بھی شرم آ جائے، ماہ کہتے ہیں چاند کو، یعنی بہت ہی زیادہ حسین۔ ظاہر ہے کہ آپ ایک چیز جب کسی کے سامنے، ایک حسین کے سامنے اگر آپ اس سے بڑھ کر حسین لے کر جائیں گے تو یقیناً اس کو اپنے حسن پر شرم آئے گی کہ بھئی یہ تو مجھ سے بھی زیادہ حسین نکلا یا حسین نکلی۔ اچھا پورا شعر پڑھ دیتے ہیں کیونکہ ہم اس کے معنی کرنے میں ذرا آگے نکل گئے تھے۔ غیر کی مرگ کا غم کس لیے اے غیرت ماں، ہے ہوس پیشہ بہت وہ نہ ہوا اور صحیح۔ ہوس پیشہ کا مطلب وہ ہے جو وفا نہ کرتا ہو، جو محبوب کو دل سے نہ چاہتا ہو، روحانی طور پر نہ چاہتا ہو، اور جو محبوب کے صرف جسم کا طالب ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ محبوب کے ساتھ ایک مرتبہ جسم کا تعلق قائم ہو جائے تو اس کے بعد اسے چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے، لیکن وہ اپنے آپ کو چونکہ ایسا نہیں سمجھتے اس لیے انہوں نے یہ بات کہی۔ تو مل ملا کر مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اے چاند کے باعث رشک محبوب، غیر مر گیا ہے تو اس کا غم کس لیے؟ تو ایسے تو بہت سارے موجود ہیں جو مر گیا ہے، یعنی اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ جو مر گیا ہے تمہیں جس سے بڑی محبت تھی تو اس جیسے تو بہت سارے مل جائیں گے، تو اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا لیجئے۔ یعنی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ہوس اور والے بندے چاہیے تو وہ ایسے نایاب نہیں ہے کہ مل نہ سکیں، آپ کو بہت سارے مل جائیں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ میرے سوا جتنے بھی لوگ محبوب کے پاس جائیں گے وہ سچے عاشق نہیں ہوں گے، کیونکہ سچا عشق صرف میری ذات تک محدود ہے۔ تو یہاں بھی یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے محبوب کو کہ بھائی وہ جو تم سے محبت کرتا تھا وہ مر گیا، لیکن وہ اصل میں ہوس پیشہ تھا، وہ تم سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ تم سے کچھ اور چاہتا تھا۔ تم سے محبت کرنے والے تو ہم ہیں، ہم جیسے لوگ تمہیں بہت کم ملیں گے، اور وہ تو ہوس پیشہ تھا، تو وہ نہیں ہوا تو تم کسی اور ہوس پیشہ کو دیکھ لو، کیونکہ ہوس پیشہ تو تمہیں قدم قدم پر ملتے ہیں، ہم جیسا عاشق تمہیں پھر کبھی کہیں اور نہیں ملے گا۔ شعر نمبر 3 ہے، تم ہو بت پھر تمہیں پندار خدائی کیوں ہے، تم خدا بند ہی کہلاؤ خدا اور صحیح۔ بت کا مطلب صنم، مجسمہ، لیکن یہاں پر محبوب کو اکثر و بیشتر شاعر بت لکھتے ہیں، اور پندار جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خیال، غرور، تکبر، تصور، مطلب اس سے ملتی جلتی ساری باتیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ خدا بند کہتے ہیں وہ جو خدا بند نہ ہو لیکن اپنے آپ کو اس کی طرح ہی سمجھے یا اس کی طرح سمجھایا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانی کہانیوں، داستانوں میں بادشاہوں کو بھی لوگ خدا بند ہی کہا کرتے تھے، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اصل خدا تو نہیں ہے لیکن میری تمام ضروریات پوری کرنے والے آپ ہی ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ بھائی تم تو بت ہو، سچی بات تو یہ ہے، اور محبوبوں کو اکثریت بت ہی کہا جاتا ہے، ابھی ہم نے آپ کو بتایا۔ تو کہتے ہیں پھر تم میں یہ خدائی کا غرور اور تکبر کیوں پیدا ہو گیا ہے؟ یعنی تکبر اگر کوئی ہستی کر سکتی ہے تو وہ صرف خدا کی ذات کر سکتی ہے۔ یعنی تم میں یہ تصور پیدا ہونے کے بعد تم ایک طرح سے خدا بن رہے ہو، تو پھر مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی میری بات مانو، خدا کو الگ رہنے دو، صرف خدا بند یعنی مالک اور آقا ہی تم بنے رہو تو تمہارے لیے یہ مناسب ہے، اس سے زیادہ تم بننے کی کوشش مت کرو، کیونکہ تم کچھ بھی کر لو تم خدا نہیں بن سکتے، تم بت تو ضرور ہو، تو پھر تمہیں اتنا غرور کس بات کے اوپر ہے؟ تو پھر یہاں پر بھی وہی ایک طرح سے محبوب کا گلہ اور شکوہ ہے کہ محبوب اکثر و بیشتر اپنے عاشقوں کے ساتھ بہت ہی تکبر سے اور بہت ہی غرور سے پیش آتے ہیں، اور ہمیشہ عاشقوں کو اس بات کا گلہ رہتا ہے کہ محبوب جو ہے وہ بہت ہی زیادہ غرور ان کے اندر ہے۔ تو فرما یہ رہے ہیں اپنے محبوب سے کہ بھئی ہمارا تمہیں مشورہ یہ ہے کہ تم محبوب ہو، تم محبوب رہو، خدا کی طرح کا تکبر نہ کرو۔ اب آج کی محفل کا یہ آخری شعر ہے،
کیونکہ اس کا دوسرا حصہ ہم آپ کی خدمت میں پھر پیش کریں گے۔ حسن میں حور سے بڑھ کر نہیں ہونے کے کبھی، آپ کا شیوا و انداز و ادا اور صحیح۔ اس میں کوئی بھی مشکل لفظ نہیں ہے سوائے کہ شیوا اور انداز اور ادا، یہ ہم آپ کو کتنی ہی مرتبہ ان کے معنی بتا چکے۔ تو اس وقت اس شعر میں بھی جو غالب مخاطب ہیں وہ اپنے محبوب سے ہیں، اور محبوب سے فرماتے ہیں کہ آپ کا جو طور طریقہ ہے اور جو طرز ہے اور اپنے آپ کو دکھانا ہے اور جو ادائیں ہیں اور جو نخرے ہیں، وہ کتنی ہی عجیب و غریب کیوں نہ ہو، لیکن آپ حسن میں کسی حور پر برتری حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جنت میں جو حوریں ہوں گی ان کا حسن بہت ہی عجیب و غریب اور لازوال ہوگا۔ اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کسی ایسے موقع کا معاملہ معلوم ہوتا ہے جب محبوب سے باتیں ہو رہی تھیں اور وہ اپنے انداز اور ادا میں اور غرور میں آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ بات چیت کے دوران عاشق نے ایسی ایک بات کر دی جو اس کی زبان پہ نہیں آنی چاہیے تھی، اور مقصد شاید یہی تھا کہ محبوب کو غصہ آئے اور وہ مزید ظلم اور جور کرے، یعنی ایک طرح سے اپنے محبوب کو چھیڑنے کے لیے یہ بات کہی گئی، کیونکہ غزل کے پہلے شعر میں عاشق پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ میں مشتاق جفا ہوں، مجھ پر زیادہ سے زیادہ ظلم کیا جائے۔ خواتین و حضرات، آج ہم آخر میں آپ سے ایک اور ضروری بات کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے، یہ یوٹیوب کا چینل ہم نے بنایا ہے تاکہ ہمیں اس سے کچھ مالی طور پر بھی فائدہ ہو چکے۔ ہمارا واچ ٹائم بہت کم آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر دوست، خاص طور پر وہ جو کہ طالب علم ہیں، اس کی ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور اس کو دیکھتے نہیں ہیں۔ آپ ویڈیوز بڑے شوق سے ڈاؤن لوڈ کیجئے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کم از کم اس کو ایک مرتبہ آخر تک ضرور دیکھ لیا کیجئے، تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ اس میں شریک ہو سکیں۔ اور ویڈیوز کو آپ لائک ضرور کر دیا کیجئے، اگر سبسکرائب کرنا چاہیں تو وہ بھی کر دیا کیجئے، ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ آپ کو بہت حیرت ہوگی کہ ہم یہاں پر یہ جو کلاسز ہیں یہ پچھلے 3 سال سے لے رہے ہیں اور 1000 سے زیادہ ویڈیوز ہم اپلوڈ کر چکے ہیں، لیکن ہمارے سبسکرائبر کی تعداد ابھی 10,000 کو بھی نہیں پہنچی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہم کس ثابت قدمی سے آپ کی خدمت میں غالب کا تقریباً پورا ہی دیوان پیش کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے شعراء کا کلام بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو آپ یہ مہربانی کیجئے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک اور سبسکرائب کر لیا کیجئے، اور اسے ڈاؤن لوڈ کر کے بعد میں نہ دیکھا کیجئے، کم از کم اس کو ایک مرتبہ مکمل ضرور دیکھ لیا کیجئے۔ تو آج کی محفل میں اتنے ہی، اسی غزل کے بقیہ اشعار لے کر انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔